اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جہلمی صاحب کے نزدیک اہل الجنت جنت میں داخل ہو کر منی گاڈز اور کریٹڈ گاڈز بن جائیں گے تو دو میں سے ایک اعتراض محترم جہلمی صاحب پر وارد انشاءاللہ ضرور ہوگا اور جہلمی صاحب کے پاس کوئی جواب انشاءاللہ نہ ہوگا۔ پہلا، کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ منسوخ ہو جائے گا قیامت کے بعد اور عبدالآباد تک منسوخ رہے گا۔ نسخ الخبر چونکہ کذب الخبر ہے، لہذا قیامت کے بعد ان کے عقائد پر کلمہ مذکورہ یعنی لا الہ الا اللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کاذب ہو جائے گا۔ اگر نسخ الخبر کذب الخبر نہ ہو بلکہ کذب الخبر کو مستلزم ہو تو اس صورت میں کیونکہ وہ نسخ الخبر کو واقع مانتے ہیں تو کذب الخبر بھی واقع ہو جائے گا اور وہ یہی نتیجہ نکلے گا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ان کے مذہب پر یعنی جہلمی کے مذہب پر صاحب کے مذہب پر منسوخ ہو جائے گا الیاذ باللہ اور پھر کاذب بھی ہو جائے گا الیاذ باللہ۔ اچھا جی، دوسرا، اگر یہ مخدوش سے بچنا چاہتے ہیں تو دوسرا ایک طریقہ ہے اور اس میں بھی ایک مخدوش وارد ہے یا اعتراض وارد ہے۔ کلمہ یعنی پہلے اعتراض سے بچنا چاہتے ہیں تو دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کلمۃ التوحید مخصوص ہے، یہ وہ کہہ سکتے ہیں، اور الہ سے مراد الہ ذاتی ہے، نہ کہ یہ لفظ عام ہے ہر قسم کے الہ پر۔ ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے بعض اقسام بلکہ تمام اقسام جو ہیں محال عقلی ہوں پھر بھی یہ ان پر عام رہے گا، لیکن یہ مخصوص اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ذاتی نہیں، یعنی ذاتی کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ اس صورت میں الہ عطائیہ جو ہیں یعنی کہ مخلوق گاڈ یا کریٹڈ گاڈ، یہ ان سے کلمے کا نہ کذب لازم آئے گا اور نہ یہ نسخ لازم آئے گا، لیکن پھر احتمال پیدا ہو جائے گا کہ جس طرح قیامت کے بعد بھی الہہ عطائیہ ہو سکتے ہیں تو قیامت کے قبل بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ لات عزا تک کی نفی نہیں کر پائے گا لا الہ الا اللہ، بلکہ رام کرشنا شیو مہادیو کسی کی نفی نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ہی یہ تو ان دو میں سے ایک مخدوش ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اہل سنت دیوبند کا ایک قاعدہ مجھے معلوم ہے کیونکہ بعض میرے جاننے والے تھے جو دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے میں نے ایک سوال کیا تھا، وہ بھی بتا دوں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی آپ لوگ ذاتی اور عطائی کی اصطلاحات کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ان کا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر عطائی مخلوق اور ہر ذاتی غیر مخلوق ہے، تو ہم کیوں استعمال کریں ذاتی اور عطائی کے بجائے مخلوق اور غیر مخلوق کے ہی پرانی جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال کریں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جہلمی صاحب فرمائیں کہ ہر عطائی مخلوق ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یا تو کہیں گے کہ ہر مخلوق عطائی ہے یا کہیں گے کچھ بعض مخلوقات غیر عطائی ہیں یعنی کہ عطائی نہیں ہے۔ اگر وہ ہر مخلوق کو عطائی مانیں گے اور ہر عطائی کو مخلوق مانیں گے تب تو پھر ان کو تخصیص کرنی ہی پڑے گی یہ دوسری صورت کے اندر، اور ان کو کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ میں تخصیص ہے اور یہ ظاہر پر محکم نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ذاتی نہیں، تو پھر عطائی ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ بعض مخلوق ایسی ہیں جو کہ غیر عطائی بھی ہیں تو پھر ہم ان سے اس پر کئی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، مگر وہ یہ بات کہیں نہ بباگ دہل کے بھائی ان کے نزدیک بعض مخلوقات غیر عطائی ہیں اور ہر عطائی مخلوق ہے مگر ہر مخلوق عطائی نہیں۔ جب وہ یہ کہیں گے پھر ان پہ ہم کچھ مزید سوالات کریں گے، لیکن اس وقت جب یہ کہیں گے تو بریلوی حضرات کے اصول پر ان کی تکفیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو میں پھر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ غور کر لیں اور سمجھ لیں مسئلے کو کہ کتنا بڑا جہلمی صاحب نے بلنڈر کیا ہے۔ اب یہ بلنڈر کا لفظ ان کو برا لگے گا، لیکن وہ کیونکہ قرآن کے 30 مبارک پاروں کو جس پر اجماع ہو چکا ہے بلنڈر کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، تو ہمیں بھی حق دیں کہ ہم جہلمی صاحب کے لیے جب وہ توحید کے بارے میں کلمہ توحید کے بارے میں ایسے نظریات رکھیں تو ہم بھی ان کے لیے بلنڈر کا استعمال کر سکیں۔ ٹھیک ہے، والسلام۔